قیام اللیل جسے تراویح کی نماز بھی کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں ٹھہرایا اور نہ ہی قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا؟ مسلمان جو دن بھر مختلف کام کرتے ہیں، چاہے کوئی مزدور ہے یا جو کوئی بھی ہے، ان پر روزہ رکھنا فرض ہے، چاہے جون جولائی کا مہینہ ہی کیوں نہ ہو، مگر پھر ان کے لیے رات کو قیام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر تراویح فرض ہوتی تو وہ قیام نہ کر پاتے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو تراویح کو فرض قرار دیا اور نہ ہی کوئی باجماعت نماز کا اہتمام کیا جیسے کہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے۔ صرف 3 راتیں جماعت کروائی ہے اور اس میں بھی 8 رکعت پڑھی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا معمول تھا، اور یہ جماعت بھی تہجد کے وقت ہی کروائی گئی۔ 20 رکعت تراویح جو ہم عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کا ذکر نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتا ہے اور نہ ہی صدیق اکبر کے دور میں ملتا ہے۔ البتہ حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ ہوا ہے، اور ان کا دور بھی 10 سال پر مشتمل تھا، تو یہ معلوم نہیں کہ کتنے عرصے بعد یہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اصل میں حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں مختلف اماموں کے پیچھے۔ ایک کونے میں 10-12 افراد کھڑے ہیں تو وہ 20 رکعت پڑھ رہے ہیں، دوسرے کونے میں 10-12 افراد کھڑے ہیں تو وہ 8 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو کوئی 10 رکعت پڑھ رہا ہے۔ تو آپ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ لوگوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کیا جائے اور لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل کر دیا جائے، کیونکہ تہجد کے وقت پڑھنا مشکل تھا، اور اگر عشاء کے ساتھ ملا کر تھوڑا وقت بڑھا دیا جائے تو مزدور بھی کر لے گا۔ اس لیے آپ نے یہ حکم فرمایا کہ عشاء کے ساتھ 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے، اور اس کو بدعت بھی قرار دیا گیا۔ بدعت اس اعتبار سے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا اور یہ ایک نئی چیز تھی۔ پھر ایک دن آپ مسجد تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد بھری ہوئی ہے اور لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے قرآن سن رہے ہیں، تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ نئی چیز بہت اچھی ہے۔ پھر یہاں سے فرق پڑا۔ اہل تشیع حضرت عمر سے دشمنی رکھتے ہیں تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے۔ اہل حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشدین کے فعل کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں جو نظام قائم کیا یہ ان کے دور کے لیے ٹھیک تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہمیشہ کے لیے 8 ہی رکعت کے قائل ہیں جو کہ تہجد کے لیے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 رات کے لیے قیام کیا، مگر اب 29 راتوں کے لیے قیام کر رہے ہیں تو یہ بھی اضافہ ہو گیا۔ اہل سنت جو کہلاتے ہیں ہمارے 4 مسلک مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی، ان کا یہ اصول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر لازم ہے میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اور میرے خلفائے راشدین المہدیین اور ان کی سنت کو پکڑو۔ اس اصول سے یہ چاروں فرقے حضرت عمر کے اجتہادات کو لازم سمجھتے ہیں کہ یہ روز قیامت تک امت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے، لہذا اس پر اجتماع ہے۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے اور اہل حدیث 8 رکعت پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ہم جو نماز تراویح پڑھتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگتا ہوگا، لیکن اس سے قیام اللیل کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ قیام کسے کہتے ہیں یہ سورہ مزمل سے واضح ہوتا ہے۔ سورہ مزمل کی ابتدا میں آتا ہے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے، یا اس پر بڑھا دے اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کرو۔ اسی طرح سورہ مزمل کے آخر میں آتا ہے کہ آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتی ہے، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے، بس اس نے تم پر مہربانی کی، لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی کہ روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے،
سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو سورہ مزمل سے واضح ہوتا ہے کہ قیام اللیل کی حد کیا ہے، یعنی کہ آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم۔ تو قیام اللیل کا اطلاق کم از کم 1/3 رات پر ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر جو کہ صحابی تھے، ساری رات کھڑے رہتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے، جس پر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ روزہ یہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور شہوت کا تقاضا پورا کرنے سے روکے رکھا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اگر مختصراً اس سب کو بیان کیا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی گئی۔ یہ سارا سلسلہ حضرت عمر فاروق کے دور سے شروع ہوا، جو انہوں نے لوگوں کی سہولت کے لیے ایجاد کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 ہی ثابت ہے، لیکن 20 کو فکس کر لینا یہ صحیح نہیں ہے۔